ویلکم کرتی ہوں. ہمیں آج ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب. بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ. بیرسٹر صاحب، حماس اور اسرائیل کی جنگ کی کچھ نئی ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں، اس پہ آپ فرمائیے گا کہ کیا اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا مستقبل کیا ہوگا. سر ایک تو یہ کہ بات چیت شروع ہوئی اور خبر یہ آئی کہ ٹاکس ہوئی ہیں MBS یعنی کہ سعودی عربیہ، ایران اور ٹرکی کے بیچ، تو کیا وہ کوئی ڈیل اس سلسلے میں کر سکیں گے؟ اور اسی سے پہلے کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں، یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جو مسٹر نیتن یاہو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حماس ہے وہ ISIS داعش ہے اور اس کے ہر بندہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ مر چکا ہے اور ہم اس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے ریزلٹ کے طور پر حماس اب نظر نہیں آئے گی اور واقعی اس کو وائپ آؤٹ کیا جا سکے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ حماس ایک اسلامک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس طرح کی بے شمار آرگنائزیشن جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں. تو جس سطح پہ وہ ایگزسٹ کر رہی ہے اس کو مکمل طور پہ تو کسی بھی طریقے سے ایلیمینیٹ کرنا اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں ان کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جاتا، چونکہ یہ ایشو کی پیداوار لوگ ہیں. یہ پہلے بھی میں کئی پروگراموں میں بات کر چکا ہوں کہ حماس جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسرائیل کی پیداوار ہے، اور اس کو اسرائیل نے باقاعدہ کریٹ کرنے میں مدد کی اور اس کو فائنینسنگ کی. بنیادی طور پہ اخوان المسلمین جو بڑی آرگنائزیشن تھی اس وقت جو ہے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں 60s میں، بیسیکلی وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک بنیاد پرست آرگنائزیشن تھی جس نے اپنے آفیشیل میٹنگ میں بیٹھ کے تو طے کیا کہ حماس کو ہم لانچ کرتے ہیں. اور طے انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اسرائیل کی طرف سے مدد مل رہی ہے اور وہ اوپن مل رہی تھی. وہ جتنا چیریٹیبل ورک کر رہے تھے غزہ میں یا ویسٹ بینک میں، اس کا باقاعدہ اوپنلی اسرائیل ان کو مدد دے رہا تھا، فائنینشیل بھی اور ادروائز ملیٹریلی بھی، جہاں کہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت تھی، چونکہ وہ ظاہر ہے ایک وہ سماجی کام کر رہے تھے، فلاحی کام کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ فلاحی کام کرتے ہیں اور اسرائیل ہماری مدد کر رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ جو اس وقت ایک طرح کا ریبیلین شروع ہوا تھا اس میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ کام کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے اس آرگنائزیشن کو، جس کو آپ حماس کہتے ہیں، اس کو لانچ کیا. لیکن جب یہ لانچ ہو چکی تو اس وقت جو ہے اسرائیل نے اس کو سپورٹ کیا، اور اس کے دو بڑے امپارٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں. ایک تو اسرائیل کا اس وقت جو ویسٹ بینک میں جو گورنر تھا، اس نے اپنی یادداشتوں میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اسرائیل نے کہا کہ آپ جو ہے وہ خفیہ فنڈ سے ان کی حمایت کریں، چونکہ یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کی حمایت کر کے تو ہم PLO جو ہے اس کو، اور خصوصاً PLO کا جو فیکشن وہاں پہ الفتح تھا، اس کا زور توڑ سکتے ہیں. چونکہ PLO ایک سیکولر پروگریسو آرگنائزیشن تھی، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک اسلامک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنے کا پروگرام بنایا کہ بالآخر یہ جا کے PLO کو کارنر کرے گی، جو کہ الٹیمیٹلی 15-20 سال کئی عرصے بعد جا کے تو اس کا بالکل یہی ہوا. آپ نے دیکھا کہ 2006 میں حماس نے جو ہے وہ باظاہر الیکشن میں غزہ میں جو ہے وہ PLO کی الفتح کو کارنر کر کے تو غزہ کو ٹیک اوور کر دیا. اور اس کے بعد آج تک 20 سال ہو گئے، تقریباً 17 سال انہوں نے دوبارہ وہاں پہ الیکشن نہیں کرائے، اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ریپریزنٹیٹیو آف پیپل آف فلسطین ہیں. تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ کوئی فلسطین یا فلسطینی نہیں ہیں کہ جن کو جو ہے وہ اسرائیل ایلیمینیٹ کر دے گا. وہ بنیادی طور پہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم ہے کچھ لوگوں کی جو یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم فلسطینی عوام کے نمائندہ ہیں، جو کہ صحیح نہیں، چونکہ فلسطینی جو ہیں وہ اس سے زیادہ تو ویسٹ بینک میں آباد ہیں، جن کو جو ہے فلسطینی اتھارٹی ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حماس کے ساتھ. اس طرح فلسطینی لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں
دیگر ملکوں میں جو ہے وہ مصر میں، سیریا میں، یہ کسی لبنان میں جس میں دیکھ لیں وہ موجود ہیں، اور وہ سارے کو حماس کے سپورٹرز نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ حماس ورسز اسرائیل لڑائی جو ہے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں فلسطین ورسز یہودی لڑائی نہ بنائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نہ یہ مکمل طور پہ فلسطینیوں کے نمائندہ ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ نتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کوئی یہودیوں کی نمائندہ ہے۔ یہ دو پولیٹیکل فورسز ہیں جو اپنے اپنے طور پہ دونوں فنڈامنٹلزم اور جبر کی طرف اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف اور اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ ملوث ہیں۔ لیکن سر یہ جو بات کہی گئی کہ داعش ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس وقت وہ واقعی ایک ایسا ہی رول پلے کر رہی ہے حماس؟ نہیں دیکھیں، میرے نزدیک تو داعش میں اور حماس میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی پارٹی کو کیسے ہم دوسری سے الگ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے اس کا آئین اور منشور۔ بنیادی طور پہ جو آئین کا ریٹن داعش کا آئین اور منشور ہے وہ ہے ایک اسلامی ریاست کا قیام، ایک اسلامی ریاست کا قیام جس کے ذریعے ایک خاص خطے میں جو ہے وہ اسلامی نظام حکومت قائم کر کے تو عوام پہ جو ہے وہ حکومت کی جائے، بالکل سمپل۔ داعش کا کوئی بالکل اس سے مختلف نہیں ہے۔ داعش نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ دنیا کو تباہ کرنا ہے، ان کا مقصد بھی یہی ہے جو اسٹیٹڈ ہے اور ریٹن ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اسلامی دنیا میں اپنی ریاستیں قائم کرنی ہیں، اور بالآخر پھر ایک پوری جو وہ امامت کا تصور ہے یا امیر المومنین کا تصور ہے، اس طریقے سے ہم نے ایک جائنٹ اپنا امپائر جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ آپ کے جو ٹی ایل پی ہے وہی کر رہی ہے، یہی بات جو ہے وہ کشمیر میں جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ملا ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کلیریکزم کی پالیٹکس ہے انٹرنیشنلی اسلامک فنڈامنٹلزم کی، ان کا منشور بالکل ایک ہی ہے۔ اب ان کے الگ الگ نام ہیں، وہ بھی اسٹریٹجکلی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اندر سے یہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے اسی انٹرنیشنل ڈسپلن کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اندر سے یہ ایک دوسرے کے پورے طریقے سے جو ہے وہ سپورٹرز ہیں۔ تو اس لیے اگر اس نے کہا کہ یہ داعش ہے تو اس میں حیران ہونے کی بات ان لوگوں کے لیے ہے جو پتہ نہیں حماس کا کیا مطلب سمجھتے تھے یا اس کو کس جو ہے درجے پہ فائز کرتے تھے۔ حماس جو ہے وہ نتھنگ مور اور لیس دین این اسلامک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن۔ اب اس کا کاز کتنا درست ہے یا غلط ہے، یا وہ غزہ میں کس طرح کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کو پہلے اس کی شناخت تو آپ نہیں بدل سکتے نا۔ تو اس کی شناخت کے طریقے سے دیکھیں تو وہ ایگزیکٹلی داعش جو ہے اس کا ریپلیکا ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ بلکہ میں نے جو آپ کو ابھی بات کہی یہ سب بنیادی طور پہ جا کے ملتے ہیں اخوان المسلمین سے، جس کو اسلامی برادرہڈ کہتے ہیں، جو 1928 میں قائم ہوئی تھی، اور جس کے جو لیڈر حسن البنا اور سید قطب اور یہ سارے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں جس کے پیچھے رہے ہیں، اور یہ اسی بنیادی اسلامک برادرہڈ سے پھوٹ کے ڈیفرنٹ شاخیں اور ڈیفرنٹ جو سپلیٹر گروپس جن کو آپ کہتے ہیں یہ بنے، جن میں سے ایک حماس بھی ہے۔ صحیح۔ ویسے صاحب اب جو یہ بات چیت کا آغاز ہوا، ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی، 3 کنٹری سعودی عربیہ، ایران اور ترکی، تو اس میں ایک تو یہ سوال کہ کیا اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو رزلٹ نکل سکے گا، یعنی پیس کی طرف جانے کے لیے؟ لیکن اس میں میرا ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ایران اور ترکی ہے، خاص طور پر ایران کا جو رول نظر آ رہا ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جنہوں نے حملہ کی حماس کی طرف سے ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا یہ 3 کنٹریز اس جنگ کو رکوانے میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے، یا کہ نظر یہ آئے گا کہ جو بلاک یہ ویسٹ کے خلاف بن رہا ہے وہ مزید مضبوط ہوگا اس ٹاک سے؟ نہیں دیکھیں، بیسیکلی آپ اگر مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان کنٹریز کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ کوئی رول پلے کر سکیں، تو اس کا جواب ہے یس، چونکہ اس پوری تحریک جو پورا سلسلہ ہے اس کے پیچھے ایران اور ترکی کی جو ہے وہ واضح قسم کی سپورٹ موجود ہے۔ اس وقت جو لوگ لڑ رہے ہیں، خواہ وہ غزہ کے اندر جو ہے وہ حماس ہو، یا لبنان کے اندر حزب اللہ ہے،
یہ ہر آدمی کو پتہ ہے، اس میں کسی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ بیسیکلی ان لوگوں کو ایران کی نہ صرف ہمدردی کا تو آپ نے خود بتا دیا، لیکن باقاعدہ ان کی فائنینشیل اور ملٹری سپورٹ جو ہے ان کو حاصل ہے۔ بالکل یہی بات جو ہے وہ ترکی کی بھی ہے۔ ترکی بھی اس طرح کے مختلف گروپس کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتا رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اور اس حوالے سے وہ ایک انفلوئنس ایکسرسائز کرتا ہے، یہ دونوں ملک کرتے ہیں۔ اور تیسرا سعودی عرب ہے، تو آلدو کہ سعودی عرب ابھی ریسنٹلی عملی مدد میں تھوڑا پیچھے ہے اس سلسلے میں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے بھی ماضی میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے ان سب گروپوں میں، اور یہ جو گروپ ہیں اس وقت فلسطین میں جو ایکٹیو ہیں، ان میں زیادہ تر جو سنی فنڈامنٹلسٹ گروپس ہیں جن کا تعلق بہت قریبی طور پہ جا کے سعودی عربیہ سے بھی بنتا ہے، تو سعودی عربیہ کا بھی اپنا ایک انفلوئنس ہے۔ اگر اس جنگ کو کسی طریقے سے کوئی روک سکتا ہے یا اس کا رخ بدل سکتا ہے تو یہ تینوں ملک ہیں، یہ ریلیونٹ ہیں، ہر اعتبار سے ریلیونٹ ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ حماس میں یا اسلامک تحریک جو ہے فلسطین کی یا حزب اللہ یا جو بھی اس طرح کا گروپ ہے جو اس وقت کوئی رول پلے کر رہا ہے، ان کی نہ کوئی اوقات ہے، نہ کیپاسٹی ہے، اور نہ ہی وہ ان کے بغیر کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل کے سامنے سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ان کے ٹیلی فونک رابطے ہیں، اب یہ کہنا کہ یہ رابطے انہوں نے کوئی جنگ بندی کے لیے کیے ہیں یا ادروائز کیے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اچانک یہ سارا کچھ ہو گیا ہے راتوں رات نہیں ہوا۔ اسرائیل اور حماس کی یا فلسطین کہہ لیں جو کانفلکٹ ہے، یہ ظاہر ہے 7 ڈیکڈز سے چل رہا ہے۔ اب راتوں رات اٹھ کے یہ جو راکٹ برسائے گئے اور یہ جو سارا کچھ کیا گیا، ظاہر ہے یہ رد عمل ہے ایک پروسیس کا، کہ ایک پیس پروسیس انیشیٹ ہوا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جس میں اسرائیل اور سعودی عربیہ اور انڈیا فار دیٹ پرپز مین پلیئر ہیں، اور اس میں ظاہر ہے یہ دو ملک جو ہیں ایران اور ترکی، ان کو واضح طور پہ آئسولیٹ کیا گیا اور الگ کیا گیا، اور بلکہ اگنور کیا گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں ان کا رائٹ بنتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کہا۔ تو دیکھیں اس کا یہ ایک پس منظر ہے، یہ کوئی ٹیپیکل لڑائی نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں صدیوں پرانے کانفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر ملک اپنی کوئی نہ کوئی پریزنس اور کوئی نہ کوئی پراکسی کریٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے تاکہ باوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اب حماس جو ہے ایک پراکسی ہے، بنیادی طور پہ پراکسی ہے، وہ سروائیو اور تھرائیو کرتی ہے ان اسلامی ملکوں پہ یا پھر ان لوگوں پہ جو مختلف اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں، یا فار دیٹ پرپز ایون یورپ اور ویسٹ میں بھی ان کے سپورٹر جو ہیں وہ آباد ہیں۔ تو اب یہ جو ہے وہ کلیئر سی بات ہے کہ یہ ایک ری ایکشن جو اس پروسیس کے خلاف ہے، جو کاریڈور کا ایک پروسیس تھا جس میں ترکی کو اسپیسیفکلی اور ایران کو کارنر کیا گیا، تو اس میں یہ بھی ایک بات ہے، ایک انٹرنیشنل لڑائی ہے۔ دوسری طرف ظاہر ہے اس میں اب رشیا کا اور چین کا بھی ایک طرح کا انٹرسٹ سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس ٹیلی فون کال سے کوئی سچویشن بدل جائے گی تو آئی تھنک وہ قبل از وقت ہے، لیکن بہرحال یہ ملک جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، ہر طریقے سے ریلیونٹ۔ بشیر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اس میں چائنا اور رشیا کا بھی انٹرسٹ ہے، میں آپ سے بھی آپ پلیز ایلابریٹ کیجیے گا مختصر کہ کیا انٹرسٹ ان کا ہے، اور اس میں میرا سوال یہ بھی ہوگا کہ کیونکہ کیا سعودی عربیہ پہلے ہم نے جیسے کہ آپ نے بات بھی کی کہ وہ جو ڈیل ایک ہونے والی تھی، تعلقات قائم ہونے والے تھے، تو سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے ابھی بھی کہ وہ ڈیل ہو جائے یا اسرائیل سے ان کے ریلیشنز قائم ہو جائیں، اس بنا پر بھی وہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ رک جائے؟ دیکھیں یہ جو سارا جو واقعہ ہے اس کا سب سے بڑا نقصان کس چیز کو ہوا ہے، سب سے زیادہ اس واقعے نے کس کو ہٹ کیا ہے؟ یہ اس نے کیا ہے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئی ایک نئی شکل جو ہے اس کو ہٹ کیا اس نے۔ اب اس کو آپ پورے تناظر میں دیکھیں تو اس میں باقی سارے ملک بھی شامل ہو جاتے ہیں، خود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی اور انڈیا بھی، جو دوسرے اینڈ پہ اس پورے معاملات کے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے
سپورٹرز ہیں یا بینیفیشریز ہیں یا ایون پارٹنرز ہیں. تو اس حساب سے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے یہ کہ اس میں جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل جو ہے اس کا پہلو ہے. دوسرا جو چین اور روس کا آپ نے پوچھا ہے، تو چین کا ظاہر ہے بنیادی طور پہ یہ سارا تصور جو ہے یہ چین کے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کے متبادل کے طور پہ، جیسا کہ اس وقت بھی ہم نے بار بار عرض کیا تھا کہ یہ اس کا ایک بہت ہی بڑا متبادل ہے، اور یہ کوئی ڈھکا چھپا متبادل نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار جو اس کے مین پلیئر ہیں انہوں نے بار بار کیا ہے. اس میں نہر سویز کو بائی پاس کرنے کا ایک نسخہ بھی ہے جو بنیادی طور پہ ترکی کے ہاتھ میں انٹرنیشنل لیوریج کے طور پہ بنتا ہے، چونکہ وہاں سے جو جہاز رانی کی ایک بڑی امپارٹنٹ ترین اور دنیا کی سب سے بزی ترین بندرگاہ کے طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں بھی پاناما کی طرح. تو ظاہر ہے کہ اس میں چین کا تو کلیئر ہے. اب روس کا جو اس وقت تصادم چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ یوکرین میں، ظاہر ہے اس کو صرف یوکرین تک محدود تو نہیں کیا جا سکتا نا. اب یہ تو جہاں کہیں بھی ان کو ایک دوسرے کے خلاف کوئی موقع ملے گا کوئی پراکسی لانچ کرنے کا کوئی کسی اور طریقے سے، تو وہ اس کو کریں گے. تو اس حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کانفلکٹ کا ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے، ایک اس کا انٹرنیشنل پہلو ہے، دوسرا انٹرنل پہلو ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بالکل ہی انٹرنل پیلسٹینین کے اندر بھی سمجھ لیں کہ یہ اگر آپ فلسطینی لوگوں پہ چھوڑ دیں تو یہ اس وقت اس طرح کی کوئی لڑائی وہ بنانے کے موڈ میں نہیں ہے جو عام فلسطینی ہے. اسرائیل کے ساتھ اس کی ناراضگی یا غصہ یا رد عمل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس وقت وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی وہاں پہ پراکسی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ حزب اللہ بن رہی ہے، چونکہ اس آرگنائزیشن کا پورا ایک ہسٹوریکل کیریکٹر ہی یہی ہے، اس کے علاوہ ہی کچھ نہیں. صحیح. سر آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ جو انوائے ہیں اسرائیل کے انڈیا میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی کوڈ ہیو اندر والنٹیئر آرمی، یعنی جس طریقے سے انڈیا نے ان کو سپورٹ کیا تو انہوں نے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ہمیں اگر کسی اور کی ضرورت ہوگی تو ہم باقاعدہ جو ہے وہ ایک ہماری تو فوج بن سکتی ہے، کیونکہ وہ اس طریقے سے مدد کرنے کو تیار ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس طریقے سے اسرائیل کی مدد کر سکتا ہے؟ کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بنیادی طور پہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے ظاہر اور فیکٹرز بھی ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ کاریڈور ہے جس میں کہ انڈیا ایک مین پلیئر ہے. تو ظاہر ہے اس حساب سے وہ اسرائیل کو اپنا ایک طریقے سے پارٹنر سمجھتے ہیں، اور بطور پارٹنر جو ہے ان کا ظاہر ہے کہ یہ ایک فرض بنتا ہے ایک طریقے سے کہ وہ اس کی جو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب اس کو دوسری طرف سے کچھ لوگ جو ہے وہ اگر اس طریقے سے جوڑ کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ جی مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہے، جو کہ ہر چیز کو جوڑ کے پیش کیا جاتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو 1 بلین سے زائد انٹرنیشنلی ایک کمیونٹی ہے. اس میں پہلے آپ یہ طے کریں کہ کیا فلسطینی بھی شامل ہیں یا نہیں، اور کیا حماس کو یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فلسطینیوں کے نمائندہ کے طور پہ پیش کرے، اور اس میں انڈیا کے خلاف یا فار دیٹ پرپز کسی اور ملک کے خلاف یہ سٹینڈ لے سکے کہ جی یہ کوئی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں کے حوالے سے ایشو ہے. دس از ناٹ این ایشو آف مسلمس. پہلی بات یہ ہے کہ یہ فلسطینین ایشو ہے، اور فلسطین کی جو اصل لیڈرشپ تھی جو پی ایل او کی شکل میں، جس نے کہ پورے اس معاملے کو ریکگنائز کرایا، جس نے کہ اوسلو ایکارڈ تک سائن کر لیا تھا، جس نے اس مسئلے کو گمنامی سے اٹھا کے تو ایک انٹرنیشنل لیجیٹیمیٹ مسئلے کے طور پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ایکسیپٹ کرایا تھا، اور جس کی قیادت جو ہے وہ یاسر عرفات جیسے لوگ جو ہے وہ کر رہے تھے، وہ فلسطین جو ہے وہ اس طرح کی کسی طرح کی کاروائی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کی کاروائی نہیں سمجھتے. وہ بنیادی طور پہ اس طرح تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جو سپورٹ کی ہے اسرائیل کی، وہ تو بھارت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے ہم جی اتنی فوجیں بھیجیں گے. تو ایک دفعہ پاکستان نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم کوریا میں جو ہے وہ جو اس وقت تھا ہم امریکی حمایت میں فوجیں بھیج رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا ظاہر ہے، لیکن پریکٹیکلی جو فوجیں بھیج رہے ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے،
اور اس کا جو وزیر خارجہ ہے وہ وہاں پہنچ گیا آن گراؤنڈ، اور وہاں جا کے اس نے پریکٹیکل سپورٹ کی ہے، تو اس کے خلاف کوئی جی سر کیا انڈیا بھی بھیج سکتا ہے فوج؟ نہ، آئی ڈونٹ تھنک سو. انڈیا کی اس طرح کی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے جی دوسرے ملکوں میں فوج بھیجنے کی، پہلی بات یہ ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا ایسے کرے گا. انڈیا کی فارن پالیسی اس طرح کی ہے ہی نہیں. آئی ڈونٹ تھنک دے آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. امریکہ یہ کام کر رہا ہے اور سامنے کر رہا ہے، تو اس کے خلاف کتنا ایک رد عمل ہے اسلامی دنیا میں یا اسلامکلی فار دیٹ پرپس. کیا اس پہ کچھ سعودی عرب نے یا پاکستان نے کسی ناراضگی کا اظہار کیا؟ ظاہر ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ چیزوں کو پراپر پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. بنیادی طور پہ انڈیا اسرائیل کو اپنا ایک قریبی الائے سمجھتا ہے، اور ڈیفینیٹلی حماس کے مقابلے میں تو بہت ہی کلیئرلی جو ہے اس کو اپنا الائے سمجھتا ہے اور اس کی سپورٹ کر رہا ہے. یہ پہلے سے کلیئر ہے، یہ انڈیا کی پالیسی میں پہلے سے کلیئر ہو چکا ہے. وہ وقت چلے گئے جب انڈین لیڈرشپ اسرائیل جاتی تھی تو ساتھ میں جو ہے وہ غزہ میں یا ویسٹ بینک بھی جاتے تھے یا پی ایل او سے بھی ملتے تھے. تو وہ تو فلسطینیوں نے خود اپنا ستیہ ناش کر دیا حماس کو اپنا سپوک پرسن بنا کے. تو وہ تو پہلے ہی ان کی سپورٹ جو ہے وہ دنیا میں نصف سے بھی کم ہو گئی ہے. تو اس میں اگر انڈیا بھی شامل ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر حامد باشانی صاحب. تھینک یو سو مچ. دوبارہ بھی آپ کا شکریہ.